بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام واجد خان ہے اور آپ سن رہے ہیں خان منٹ پوڈ کاسٹ. آج ہمارا موضوع ہے کہ بٹ کائن کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے. میں اس کے تکنیکی پہلو پہ بات نہیں کروں گا، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا اسے سادہ اور عام الفاظ میں بیان کیا جائے. بٹ کائن ایک کرپٹو یا ڈیجیٹل کرنسی ہے جو بلاک چین ٹیکنالوجی پہ کام کرتی ہے، اور بلاک چین کمپیوٹر سائنس کی ایک حیرت انگیز اور انقلابی ٹیکنالوجی ہے. تو اب یہ بلاک چین کام کیسے کرتا ہے؟ یہ بہت آسان ہے. آپ کو صرف کمپیوٹر اور انٹرنیٹ چاہیے بٹ کائن کو کام کرنے کے لیے. تو کیا بلاک چین پرفیکٹ ہے؟ ہرگز نہیں. جیسے 1972 میں ای میل یا انٹرنیٹ پرفیکٹ نہیں تھا، اسی طرح بٹ کائن پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن یہ کام کر رہا ہے، اور بغیر کسی مڈل مین یا سینٹرل اتھارٹی کے عوامی انفراسٹرکچر کے اوپر، اور یہی اس کی عام خصوصیت ہے. لیکن ہمارے پاس اور بھی کرنسیز ہیں، تو ہمیں آخر بٹ کائن کی ضرورت کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ہمارے پاس پیپر کرنسی ہے یا الیکٹرانک فارم ہے، ڈیبٹس اور کریڈٹ کارڈز ہیں. اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم بہت ایک سادہ اور عام مثال لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اپنے دوست کو پیسے بھیجنا چاہتے ہیں بینک کے ذریعے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بینک میں ایک اکاؤنٹ کھلوائیں گے، اور اس کے بعد بینک اپنے پرائیویٹ انفراسٹرکچر کو یوز کرتے ہوئے، یعنی اپنے کمپیوٹرز کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے بینک کے لیجر میں ایک ٹرانزیکشن کرے گا جو پیسے آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیبٹ ہوں گے اور آپ کے دوست کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جائیں گے. اور یہ کام بینک کے اپنے پرائیویٹ انفراسٹرکچر کے اندر ہوگا، یعنی ان کے کمپیوٹر اور نیٹ ورک کے اوپر ہوگا، اور ان کے لیجر میں یہ اپڈیٹ ہوگی. لیکن اگر آپ کے دوست کا اکاؤنٹ کسی اور بینک میں ہے، تو یہی کام پھر کیا ہوگا کہ ملٹیپل بینکس کے لیجرز میں یہ انٹری اپڈیٹ ہوگی، اور ملٹیپل بینک کا پرائیویٹ انفراسٹرکچر یوز ہوگا، اور یہ بینک ایز اے مڈل مین یا ایک سینٹرل اتھارٹی کے طور پہ کام کریں گے. اور اگر سیم بینک ہے، ملٹیپل بینکس ہیں، تو پھر ان کے چارجز ہوں گے، پیسے جو ٹرانسفر کرنے کی فی بھی آپ سے لی جائے گی. اور اس کیس میں کیا ہے کہ بینک ایز اے سینٹرل اتھارٹی یا ایک مڈل مین ہے جو آپ کی یہ ٹرانزیکشن کر رہا ہے، اور ان کے لیجرز یا ان کے پرائیویٹ انفراسٹرکچر کے اوپر یہ ٹرانزیکشن ہوگی، اور ریکارڈ بھی ہوگی اور نوٹ بھی ہوگی. لیکن اگر یہی کام آپ بٹ کائن کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایک بٹ کائن ویلیٹ چاہیے، ایڈریس چاہیے، جو کہ ملٹیپل نمبرز ہوتے ہیں، یونیک نمبر ہوتے ہیں، اور یہ کوئی بھی بندہ جا کے انٹرنیٹ پہ بٹ کائن ویلیٹ بنا سکتا ہے. اب آپ کے دوست کا انٹرنیٹ یعنی بٹ کائن ویلیٹ ہونا چاہیے، اور آپ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہوئے اپنے دوست کو پیسے بھیج سکیں گے، عوامی انفراسٹرکچر کو یوز کرتے ہوئے، بغیر کسی مڈل مین کے اور بغیر کسی سینٹرل اتھارٹی کے. تو یہ فرق ہے ایکچولی. اگر آپ بینک کے ذریعے یا سینٹرل اتھارٹی کے ذریعے ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں، یا بلاک چین کو یوز کرتے، بٹ کائن کو یوز کرتے ہوئے یہ ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک عوامی انفراسٹرکچر ہے. اس کا مثال کہ لاکھوں کمپیوٹرز ہیں جو کنیکٹ ہوتے ہیں، اور جب آپ ٹرانزیکشن اپنے دوست کو بھیجتے ہیں، تو یہ جو عوامی لیجر ہے، جو ایک پبلک لیجر ہے جو پبلک انفراسٹرکچر کے اوپر ہے، اس کے اندر یہ انٹری ہوتی ہے آپ کا، کہ آپ کے اکاؤنٹ سے جو بٹ کائن ہے وہ ڈیبٹ ہوتے ہیں، اور آپ کے دوست کے جو ویلیٹس ہیں اس کے اندر یہ پیسے ایڈ ہوتے ہیں یا کریڈٹ ہوتے ہیں. اور جو عوامی انفراسٹرکچر جو بلاک چین ٹیکنالوجی پہ کام کرتا ہے، اس کے اندر ایک پبلک لیجر ہوتا ہے، اور وہ اپڈیٹ ہوتا ہے جب یہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے. تو یہ فرق ہے. تو اب یہ ہے کہ کیا بٹ کائن سے پہلے بھی ہمارے پاس عوامی ادائیگی کا کوئی انفراسٹرکچر تھا؟ بالکل تھا. جی ہاں. اور وہ تھا جو ہم کیش کے ذریعے ٹرانزیکشن کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اپنے کسی دوست کو کیش میں دے دیں تو کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں ہے، آپ پیسے ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. لیکن اس میں بڑا ڈرا بیک یہ تھا کہ آپ کو فیس ٹو فیس اپنے دوست کے پاس فزیکلی وہاں موجود ہونا پڑتا ہے اس کو کیش یا پیسے دینے کے لیے. تو یہ عوامی انفراسٹرکچر اور ریڈی تھا موجود ایک دوسرے سے ٹرانزیکشن کے لیے.
لیکن آپ اگر اپنے دوست کو ریموٹلی یا کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کے ذریعے پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ پھر کیش والا سسٹم کام نہیں کرتا. اس کی جگہ یہ بٹ کائن جو ہے اس نے ایک طرح سے لے لی ہے. تو یہ بٹ کائن ایک عوامی انفراسٹرکچر ہے جس کے اوپر آپ کسی کو بھیج سکتے ہیں بغیر کسی سینٹرل اتھارٹی یا مڈل مین کے اور بغیر کسی فی کے. اور یہ یعنی فاسٹ بھی ہے بینک کے ذریعے. اگر بینک میں پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو اس میں کئی گھنٹوں سے لے کے کئی دن لگ سکتے ہیں, اور اگر ملٹیپل بینک ہیں تو اور زیادہ یہ ہو سکتی ہے. لیکن بلاک چین میں یا بٹ کائن میں یہ بہت فاسٹ ہے کسی کو پیسے بھیجنا, اور یہ عوامی سطح پہ ہے اور صرف دو یعنی جو پارٹیز ہیں دونوں ان کے درمیان یہ ڈائریکٹ ٹرانزیکشن ہے. تو یہ فرق تھا بٹ کائن کا اور باقی جو کرنسی ہے. تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ بٹ کائن ایک انقلابی ٹیکنالوجی ہے جو انشاءاللہ لوگوں کے لیے خوشحالی اور آزادی کا باعث ہوگی. اور یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ, اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. اور آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ٹویٹر کے اوپر @چودھری اور آپ مجھے وزٹ بھی کر سکتے ہیں imwajidkhan.com. اور اس کے علاوہ آپ میرے بلاگ چین کو blog.imwajidkhan.com کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. میری پوڈ کاسٹ سننے کا بہت شکریہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.